لا يزال الخير حيا لا يزال ان في الدنيا کہ تدفین کے بعد جو سنت عمل ہے، اب آؤ 3 دن تک بیٹھو آرام سے، ایک سوگ کی شکل اپنا سکتے ہو، اور 3 دن تک میت کے گھر میں آگ نہ جلانا نہ جلنا ایک مستحب عمل ہے، کوئی فرض واجب نہیں، اس پر عمل فرض سے زیادہ ہو رہا ہوتا ہے۔ فرض عین نماز پر تو کوئی توجہ نہیں ہوتی، اور چائے نہیں بنانی، ادھر سے آئے گی چائے، کھانا بھی ادھر سے آئے گا۔ اور کئی برادریوں قوموں میں تو کئی دن کی مصیبت ہوتی ہے، اور یہ بھی پھر ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ نہیں پکایا آج انہوں نے، یہ اچھی چیز نہیں پکائی، وہ اچھی چیز نہیں بنائی، او یا اللہ! 3 دن کا مسنون طریقہ ہے، آپ بیٹھیں، کوئی آئے، تعزیت مانا تسلی دینا، بس جو آپ الفاظ تسلی کے نکال سکتے ہو منہ سے وہ نکال دو، تو آپ نے تعزیت کا عمل پورا کر لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا بھی فرض واجب نہیں ہے، ارے سنت بھی نہیں ہے۔ پریشانی اور مصیبت کے وقت یہ جملہ قرآن میں تلقین ہوا ہے، یہ بولنا اچھی بات ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کسی مرض اور مرگ کے وقت یہ جملہ نہیں بولا۔ ایک حدیث میں جو الفاظ ہیں، وَإِنَّ لِلَّهِ مَا أَخَذَ وَلَهُ مَا أَعْطَى وَكُلٌّ عِندَهُ بِأَجَلٍ مُّسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ کے الفاظ آتے ہیں۔ جو اللہ نے لے لیا بھائی وہ اللہ کا تھا، وہی دیتے ہیں۔ ہر شے کے جانے کا وقت مقرر ہے بھائی، آپ کو صبر کرنا چاہیے، ثواب کی امید کرنی چاہیے، یہ تسلی کے جملے ہیں۔ اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اس کے علاوہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی مبارک زبان سے اور کوئی جملہ نہیں نکلا۔ کسی صحابی سے اب تک کے مطالعہ میں یہ جملہ نہیں ملتا کہ انہوں نے کسی مرنے والے کو جا کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تسلی کے جملے ہیں۔ عظم اللہ اجرکم، بھائی اللہ آپ کا اجر بڑھا دیں بھائی، جو آپ الفاظ تسلی کے بول سکتے ہو بول دیے۔ اور اس میں بھی شریعت کا حکم یہ ہے کہ میت کے 2 حق ہیں آپ کے تعلق کے، مر گئے ہیں تو آپ جنازے میں شرکت کر لیں، حق ادا ہو گیا۔ اب ایک مستقل قیامت ہے ہمارے ہاں، جتنے لوگ جنازے پہ گئے ہیں وہ سارے پرچانے جائیں۔ بھائی آپ نے اگر اپنے اہل تعلق رشتہ داروں کا جنازہ پڑھ لیا ہے، آپ نے اپنے تعلق کا حق ادا کر لیا، جنازہ پڑھ لیا ہے، جنازے کے ساتھ فقط جنازہ پڑھ لیا، حق ادا ہو گیا۔ مزید نیکی چاہیے، قبرستان تشریف لے جائیں، بس اچھا ہو گیا۔ مستقل پھر تعزیت کے لیے آنا کوئی ضروری نہیں۔ یہ تو جن سے جنازے کی نماز رہ جائے ان کے لیے حکم ہے کہ وہ اب تعزیت کریں، اور وہ بھی 3 دن کے اندر تعزیت کرنا سنت ہے، اور اس کا سنت طریقہ ہم نے بتا دیا۔ جو آپ تسلی کے اچھے جملے نکال سکتے ہو صاحب میت کے لیے، میت والوں کے لیے، آپ وہ نکال دیں بس۔ اور اگر آپ قریب میں رہتے ہوئے 3 دن میں نہیں گئے، تعزیت کا سنت عمل ختم ہو گیا۔ ہاں کچھ دور کے لوگ ہوں تو فقہا نے لکھا کہ وہ 3 دن کے بعد بھی آ کر کے تعزیت کر سکتے ہیں۔ بات ختم ہو گئی میت سے متعلق۔ اب ہمارے رفڑ ہیں، اب ہماری بدعات ہیں، ہماری رسوم ہیں۔ دیکھیں اس طرح کتنا سمپل سا، سادہ اور اچھا سا طریقہ ہے کہ اہل میت اپنی میت کے مسائل سے فارغ ہو گئے، بہت آسانی سے فارغ ہو گئے۔ ہمارا معاشرہ تو جان نہیں چھوڑتا، اور مصیبت یہ ہے کہ ایسی مجالس میں شرکت کرنے والے حاجی نمازی وہ نہیں چھوڑتے، وہ نہیں بدلتے، یہیں بیٹھے ہوئے کل کہیں تعزیت پہ جائیں گے یوں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہوں گے۔ سن لیا مسجد میں، دین کی سچی بات علم میں آ گئی، پیغمبر کا طریقہ معلوم ہو گیا،
اسلام کا حکم معلوم، یہی جا کے پھر یوں کر کے بیٹھے ہوں گے۔ ایک بندہ دکان چلانے کا طریقہ سیکھ کے آ جائے نا، حرام ہے کیوں جناب؟ وہ چٹان کیا تولوں میں اوپر نیچے کر سکے، تولا بھی اوپر نیچے نہیں کرے گا۔ اس طرح بیچنا یار، یہی طریقہ ہے بیچنے کا۔ ایک آدمی ریڑھی چلانے کا طریقہ سیکھ کے آتا ہے، وہ ہمارے یہاں زمینوں پہ کام کرتے ہیں، مزدور مالی، اور کبھی ہم مشورہ دیں نا، یار مالی صاحب یوں کر لو، اے استاد جی ایسا نہیں ہوتا، کام بھی ہمارا ہوتا ہے، کہہ بھی ہم، یہی طریقہ ہے کرنے کا۔ ٹھیک ہے بھائی، جو آتا ہے وہی کرو۔ ایک ہمارا دین ہماری نظروں میں اتنا کمزور اور حقیر ہو گیا، اس کا طریقہ صحیح معلوم ہونے کے باوجود ہمیں کوئی غلط طریقہ سکھاتا ہے یا بتاتا ہے یا غلط کرنے والوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں تو ہم وہی کر جاتے ہیں۔ بتاؤ سارے بھائی ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کسی کاشتکار کو کہو یار کھاد یوں نہیں ڈال، یوں ڈال، کہے گا نہیں یار یہی طریقہ ہے، اور سپرے یوں نہیں کر، یوں کر، کہے گا یار یہ طریقہ ہے۔ کسی دکاندار کو کہو یار کپڑا یوں نہیں کاٹ، یوں کاٹ، کہے گا یار یہ طریقہ ہے نا، اس کے علاوہ طریقہ صحیح نہیں ہے۔ دین کا طریقہ ہمیں صحیح معلوم ہوتا ہے، اس کے باوجود ہم اس صحیح طریقہ نہیں اپناتے۔